وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے محبوب یوں ہی آپ کی طرف کتاب اتاری، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، جیسے یہودیوں عیسائیوں کی طرف اہل کتاب کی طرف توریت انجیل اتاری تھی۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جنہیں توریت دی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ایمان لائے۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور یہ آیات بھی مکی ہیں، ہجرت سے پہلے نزول ہوا، اور حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی مدینے میں ایمان لائے، ہجرت کے بعد ایمان لائے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کی خبر دی، اور یہ قرآن کی غیبی خبروں میں سے ایک خبر ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر، ہماری آیتوں کا صرف کافر انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ سے مراد وہ اہل کتاب ہیں کہ جو توریت پر ایمان لائے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور قرآن پر ایمان لائے، اور وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ سے دیگر کفار مراد ہیں، جیسے اہل مکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر، جو کفر میں نہایت سخت ہیں۔ جحود اس انکار کو کہتے ہیں جو معرفت کے بعد ہو، یعنی جان بوجھ کر مکرنا، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ یہود خوب پہچانتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور قرآن حق ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے عناداً انکار کیا۔ آپ اس آیت کریمہ پر غور کیجئے، وما یجحدو کا لفظ ہے، یجحدو جہود سے ہے، اور جہود اس انکار کو کہتے ہیں جو سمجھنے کے بعد ہو۔ تو جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، یہ وہ لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی جانتے تھے لیکن ماننے سے انکار کیا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یعنی قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے، یعنی آپ اگر لکھتے پڑھتے ہوتے تو اہل کتاب کہتے کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزماں کی صفت یہ لکھی ہے کہ وہ امی ہوں گے، نہ لکھیں گے نہ پڑھیں گے، مگر انہیں اس شک کا موقع ہی نہ ملا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ بل هو آیات بینات، ہوا سے مراد یا قرآن پاک ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ضمیر ہوا کا مرجع قرآن پاک ہے، اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا بلکہ قرآن پاک روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ قرآن کریم روشن آیتیں ہیں جو علماء اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ روشن آیت ہونے کے یہ معنی کہ وہ ظاہر الاعجاز ہیں، یعنی ہر ایک کو قرآن کی آیتیں عاجز کر دیتی ہیں، اور یہ دونوں باتیں قرآن پاک کے ساتھ خاص ہیں۔
کہ قرآن پاک علماء اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے، اور قرآن پاک نے ہر ایک کو عاجز کر دیا۔ کوئی ایسی کتاب نہیں جو معجز ہو، یعنی کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کی نقل نہ بنائی جا سکے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جس کی ایک آیت کی بھی نقل نہیں بنائی جا سکتی، اور نہ ایسی کوئی کتاب ہے جو ہر زمانے میں سینوں میں محفوظ رہی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ہوا کی ضمیر کا مرجع سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے کر آیت کے یہ معنی بیان کیے کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب ہیں ان آیات بینات کے جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں اہل کتاب میں سے علم دیا گیا، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں آپ کی نعت و صفت پاتے ہیں۔ یعنی ہوا کے مرجع رسول اللہ کی ذات ہے، بل ہوا آیات بینات، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قرآن ہیں، ان آیات بینات کو لانے والے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی یہودی جو عنود ہیں، معجزات کے ظاہر ہونے کے بعد بھی جان بوجھ کر عناد اور دشمنی اور بغض کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ وقالوا، اور وہ بولے لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہ اتنی کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان نازل ہوا، ایسی نشانیاں ان پر کیوں نہ اتریں۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں، نافرمانی کرنے والوں کو عذاب کا ڈر سنانے والا ہوں، اور میں اسی کا مکلف ہوں، اسی کا پابند ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے اس قول کا جواب ارشاد فرماتا ہے اولم یکفیہم، اور کیا یہ انہیں بس نہیں، کافی نہیں، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، انبیاء متقدمین کے معجزات سے اتم اور اکمل، اور تمام نشانیوں سے طالب حق کو بے نیاز کرنے والا، کیونکہ جب تک زمانہ ہے قرآن کریم باقی و ثابت رہے گا اور دوسرے معجزات کی طرح ختم نہ ہوگا۔ اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو حق کا طالب ہے، حق کی تلاش ہے جسے، وہ اگر قرآن پاک پہ غور کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب تک دنیا باقی رہے گی قرآن کریم باقی اور ثابت رہے گا، دوسرے معجزات کی طرح یہ ختم نہ ہوگا۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت و نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں لرحمہ، ضرور رحمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے رحمت کو رکھا، وذکریٰ، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ سورہ عنکبوت کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔